بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ کل میں نے نسخہ چڑھایا تھا بواسیر پہ، تو ساتھ تھوڑی وضاحت کی تھی انسانی جسم کے بارے میں، اسی طرح حسب معمول آج نسخہ چڑھایا جائے گا خارش کے بارے میں، کیونکہ آگے سردی آ رہی ہے۔ سردی میں زیادہ تر، گرمی سے سردی میں موسم جب چینج ہوتا ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں، تبدیلی آتی ہے انسانی جسم میں بھی، اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو کافی دوستوں نے کچھ ٹیلی فون کر کے، کچھ نے زبانی بتایا کہ جی ہمیں خارش کے بارے میں بتائیں، خارش کا نسخہ دیں، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریں۔ تو آج خارش کا نسخہ چڑھایا جائے گا، لیکن تھوڑی سی پہلے وضاحت کروں گا بیماریوں کے بارے میں، انسانی جسم بیمار کیسے ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اس کا علاج کیا ہوتا ہے۔ تو طب یونانی کے مطابق بیماریوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے میں امراض مخصوصہ اور دوسرے حصے میں امراض عامہ۔ امراض مخصوصہ میں سر سے لے کر پاؤں تک جو زہر بیماریاں ہوتی ہیں، جیسا کہ سر کے امراض، آنکھ کے امراض، کان کے امراض، ناک اور منہ کے امراض وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ جو مخصوصہ بیماریاں، امراض مخصوصہ ہیں، جیسا کہ سر میں درد ہوگی تو آپ بتائیں گے جی سر میں درد ہو رہی ہے، پتہ ہے کہ سر میں ہی درد ہے، اس جگہ پہ درد ہے۔ اس طرح گلے میں خرابی ہے، کان میں خرابی ہے، آنکھ میں خرابی ہے، تو مخصوص ایک جگہ ہے اس کی کہ جدھر سے وہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس میں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ جی اس جگہ پہ درد ہو رہی ہے۔ تو آگے جو ہوتی ہے بیماری عامہ، امراض عامہ جو ہوتی ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی بیماری ہے جیسے بخار، خون کا اپ ڈاؤن ہونا، یعنی ہائی بلڈ پریشر یا لو بلڈ پریشر، یا پھوڑے، پھنسیاں، خارش، جوڑوں کے درد، یہ چیزیں نظر آنے والی نہیں ہیں، کیونکہ ایک جگہ پہ نہیں ہوتی۔ یہ فرض کیا بخار ہے تو پورے جسم کو ہے، فرض کیا خون میں خرابی ہے تو پورے جسم میں ہے، اگر خون ہائی بلڈ پریشر ہے تو ابھی پورے جسم میں ہے، لو بلڈ پریشر ہے تو ابھی پورے جسم میں ہے، پھوڑے ہیں تو وہ بھی ہیں، پھنسیاں ہیں تو وہ بھی ہیں۔ اس طرح یہ دردیں، جوڑوں میں دردیں ہیں تو یہ بھی ایک جگہ پہ مخصوص نہیں ہے، اس لیے یہ اس کو عامہ کہا جاتا ہے، امراض عامہ۔ یہ نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں، یعنی مخصوص جگہ پہ نہیں ہیں۔ ان دونوں قسم کی بیماریوں کو سمجھنے کے لیے یہ جو حکیم حضرات ہیں یا ڈاکٹر حضرات ہیں، ان کو سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ تکلیف کہاں سے شروع ہوئی ہے، کیوں شروع ہوئی ہے۔ کیونکہ ہر بندہ، یہ تو مریض نے تو یہی کہنا ہے میرے سر میں درد ہے، اس نے تو بتا دیا۔ آگے حکیم کا کام ہے یا ڈاکٹر کا کام ہے کہ دیکھے کہ یہ درد کیوں شروع ہوئی ہے، اس کے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے جسم میں، یا کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن بظاہر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میدے میں خرابی ہوگی، آپ کھانا موٹا موٹا کھائیں گے، میدا ہضم نہیں کر رہا، ہضم نہیں کر رہا، تو اس کی گیس بنے گی، گیس بن کے دماغ کو چڑھے گی، سر میں درد ہوگی۔ اس طرح آنکھیں ہیں، ان کے پیچھے اس کا سسٹم جو ہے اس میں خرابی آ گئی ہے، یا آگے کوئی کچرا آ گیا ہے، یا ایسی کوئی چیز آ گئی ہے، یا کانوں میں درد ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کانوں میں میل ہے، یا کوئی ایسی چیز پھنس گئی ہے، یا پردہ پھٹ گیا ہے، یہ چیزیں ساری چیک کرنی پڑتی ہیں۔ یہ چیک کرنا جو ہوتا ہے وہ حکیم یا ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ مشینری استعمال کرتے ہیں، حکیم جو ہوتا ہے اس نے اپنا دماغ استعمال کرنا ہوتا ہے اور اپنا تجربہ استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اس نے پھر اس کی ڈیزیز دینی ہوتی ہے، یعنی اس کی دوائی جو ہے وہ تجویز کرنی ہوتی ہے۔ تو نبض بھی دیکھتے ہیں، شکل بھی دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکیم کو امداد دیتی ہیں۔ اس کی مشینری یہی ہے، حکیم کی مشینری جو ہے وہ نبض اور چہرے کی رنگت اور فضلہ اور پیشاب چھوٹا اور خون، یہ چیزیں ساری وہ چیک کرتا ہے، اس کو یعنی اس کی فیس ریڈنگ جو ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے مریض کی کہ اس میں تکلیف کہاں پہ اور کیوں ہے۔ اس طرح یہ چیزیں دیکھنے والے کو حکیم کہا جاتا ہے۔
اور اسی سے وہ کامیابی لیتا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ خارش کیوں ہوتی ہے؟ مین چیز تو خارش کیوں ہوتی ہے؟ انسان کے اندر جب تبدیلی ہوتی ہے، انسان کے اندر 3 قسم کا سسٹم جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ گدی جگر والا حصہ، یہ جو جگر والا حصہ یہ جگر والا حصہ، دل والا حصہ اور دماغ والا حصہ، یہ 3 چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں۔ جب انسان کے اندر گدی سسٹم تیز ہوگا تو خارش کی قسم اور ہوگی، جب عضلاتی سسٹم تیز ہوگا تو خارش کی قسم اور ہوگی، جب دماغ کی خرابی یعنی اعصابی سسٹم خراب ہوگا تو اس کی خارش اور ہوگی۔ یعنی اعصابی سسٹم خراب ہوگا تو اس میں آپ کو خارش جو ہوگی وہ آپ کی میٹھی خارش ہوگی، میٹھی خارش ہوگی، اور آپ کو بے چینی ہوگی اور آپ کو سردی بھی لگے گی۔ اس طرح یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کو اعصابی خارش ہے یا تکلیف ہے یا اعصابی کمزوری ہے۔ اگر آپ میں خشکی ہے، سکری آ رہی ہے، خارش کرتے ہیں نیچے سے سفید وہ نکل آتی ہے، جلد نکل آتی ہے، خارش کر کے وہ انسان کہتا ہے اگر چھری سے کاٹ دوں، یہ خارش ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے عضلاتی۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ اور طریقے سے کرنا پڑتا ہے۔ جو ہوتی ہے گدی، اس میں جدھر خارش ہوتی ہے ادھر ایسے لگتا ہے جیسے آگ لگ رہی ہے، انسان کے اندر جسم میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آگ لگ رہی ہے، اور انسان اوپر پانی ٹھنڈا ڈالے گا تو اس کو سکون ہوگا، یہ ہوتی ہے گدی۔ تو یہ 3 قسم کی خارش ہوتی ہے، 3 قسم کی انسان کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو ان کو سمجھنا جو ہوتا ہے وہی حکیم کا کام ہوتا ہے۔ اور باقی انگریزی ڈاکٹروں کا سسٹم اور ہے، وہ کیونکہ مشینری استعمال کرتے ہیں، مشینری استعمال کر کے وہ دیکھ لیتے ہیں جی سسٹم کہاں پہ خراب ہے اور کہاں کیا کرنا ہے، ان کا طریقہ کار اور ہوتا ہے۔ تو حکیم کا کام جو ہوتا ہے وہ نبض دیکھ کر وہ بتاتا ہے کہ جی فلاں جگہ پہ خرابی آئی ہے، یا چہرے کی رنگت دیکھ کے، یا وہ بیماری کے یا علامت دیکھ کے کہ علامت کیا ہے، علامت کون سی علامت کہاں پہ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں ساری دیکھ کر وہ بتاتا ہے۔ تو نسخہ لکھانے والا ہوں، یہ نسخہ جو ہے یہ اعصابی نسخہ ہے، یہ جو بتا رہا ہوں اعصابی نسخہ ہے۔ اس کے لیے میں اندرونی چیز بھی بتاؤں گا اور اوپر لگانے کے لیے بھی بتاؤں گا، 2 چیزیں بتاؤں گا۔ آپ کاغذ پینسل لے لیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے بھائی نسخہ جو کھانے والا ہے، وہ مغز فندق جو ہیں وہ لیں گے آپ 1 تولہ، یعنی فندق ہوگا بیر کی طرح ہوتا ہے، اس کو توڑنا ہے، اس کے اندر سے آپ نے مغز نکالنا ہے، یہ آپ نے لینا ہے مغز فندق 1 تولہ۔ مغز اخروٹ 2 تولے، چھلکا اسبگول 2 تولے، اور تیل مکشر آپ نے لینے ہیں 2 تولے۔ یہ چیزیں لے کر آپ نے بریک پیس لینی ہے، بریک پیس کر آپ نے یہ شہد لے لینا ہے 1 پاؤ، چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بات نہیں، یہ آپ نے لے لینا ہے۔ تو لے کر ان کو آپ نے چیزوں کو پیس کر اس شہد میں مکس کر لینا ہے، کر کے کسی جار میں ڈال کے رکھ لینا ہے، اور صبح شام آپ نے 1 چمچی چھوٹی چائے والی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ یہ آپ لیں، تقریباً ہفتہ لیں، انشاءاللہ آپ کی اندرونی تبدیلی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی چیزیں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کے اندر اور بھی معدے کی خرابی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، آپ کے جو خارش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اعصابی یعنی گدی آپ کے اندر کوئی گدی اعصابی بواسیر ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کے یعنی قوت سماعت، قوت نظر بھی صاف ہو جائے گی آپ کی۔ لیکن ایک دفعہ استعمال کرنے سے بھائی، استعمال کریں گے تو یہ اثر کرے گی، یہ ضرور استعمال کریں اس کا، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے خارش والی جگہ پہ تیل لگانا۔ آپ گندک کے آملہ سار لے لیں آدھا تولہ، گندک آملہ سار آدھا تولہ، رائی آدھا تولہ، رائی جو ہوتی ہے سرسوں وہ آدھا تولہ، اس کے بعد نیلا تھوتھا پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں اس کو نیلا توتیا کہتے ہیں، یہ بھی لے لیں آدھا تولہ۔ یہ تیل لے لیں آپ تقریباً 1 شٹانک، آدھا پاؤ یا شٹانک لے لیں، تیل لے کر اس کو آپ چولہے پہ چڑھا دیں،
جب وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے اس میں یہ چیزیں ڈال دیں، ڈال کر اس کو جلنے دیں۔ جب یہ چیزیں اندر تیل کے اندر جل جائیں تو اس کو اتار لیں، اس کو پن لیں، چھان لیں، تیل الگ کر لیں اور باقی چیزیں جو وہ پھینک دیں۔ وہ تیل جو ہے وہ آپ استعمال کریں خارش والی جگہ پہ جدھر آپ کو خارش ہو رہی ہے، یا اگر آپ پورے جسم پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ تیل تھوڑا زیادہ کر لیں اور پورے جسم پہ استعمال کریں، انشاءاللہ پورے جسم پہ آرام آ جائے گا۔ یہ آپ 3-4 دفعہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی خارش بھی ختم ہو جائے گی اور اندرونی تبدیلی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے جناب، اجازت دیں، اب ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے تو ابھی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ سبسکرائب ضرور کریں، لائک ضرور کریں، کچھ نہیں آپ کا نقصان نہیں ہے، اور کمنٹ ضرور کریں۔ جس کی چیز کی ضرورت مزید ہو بتائیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں، ہر بندے کو رسپانس دوں گا۔ ٹھیک ہے جناب، اجازت، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔